بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں نے سراجید کے بارے میں مکمل طور پہ بتانا ہے اور مکمل معلومات آپ کے سامنے میں نے رکھنے ہیں کہ سراجید کیا ہے، سراجید کیسے بنتی ہے، سراجید کہاں پر بنتی ہے، اور پھر سراجید کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور حاصل کرنے کے بعد سراجید کو کیسے صاف کیا جاتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد سراجید کے فوائد کیا ہے، کون سے وہ امراض ہیں کہ جن امراض میں سراجید کھانا مفید ہے، اور کون سے وہ امراض ہیں جن میں سراجید کھانا مفید نہیں ہے، نہیں کھانی چاہیے، اور پھر وہ کون سے افراد ہیں جو سراجید کھا سکتے ہیں اور وہ کون سے افراد جو سراجید نہیں کھا سکتے، کس عمر میں کھانی چاہیے اور کس عمر میں نہیں کھانی چاہیے، اور کس عمر میں کتنی مقدار میں کھانی چاہیے اور کس عمر میں کتنی مقدار میں نہیں کھانی چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں آج آپ سے عرض کروں گا۔ سراجید یہ سیاہ رنگ کلیجی کلر کی طرف تھوڑا سا مائل یہ رطوبت ہے، اور یہ پہاڑوں سے ملتی ہے، پہاڑوں میں جا کر یہ سراجید بنتی ہے، اور ہر پہاڑ میں نہیں، تمام پہاڑوں میں نہیں، بلکہ جو بہت زیادہ اونچے اور بلند پہاڑ ہیں، اور ہمارے ملک میں جو گلگت بلتستان ہے، تو گلگت کے پہاڑوں میں زیادہ طور پہ سراجید پائی جاتی ہے۔ وہ پہاڑ بہت بلند ہے، اور پہاڑوں پر پھر بلند بلند چوٹیاں ہیں، اور یہ رب کائنات کی قدرت ہے، اور خاص کر وہ پہاڑ کہ جن پہاڑوں میں سونا، چاندی، تانبا، یہ جو دھاتیں ہیں یہ ملتی ہے، تو خاص کر ان پہاڑوں میں سراجید جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ملتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں، میں اپنے ملک کی بات کروں گا، ہمارے ملک میں جو گلگت کے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں میں، اور ہنزا کے پہاڑ، ان پہاڑوں میں جو ہے یہ سراجید جو ہے وہ ملتی ہے۔ اب یہ سراجید کیا ہے، یہ کیسے بنتی ہے؟ وہ جو پہاڑوں پر پرانے پرانے بڑے بڑے درخت اور پرانے پرانے پودے جو طرف ہو جاتے ہیں، تو ان کے اجزاء سراجید میں شامل ہوتے ہیں، اور بھی بہت زیادہ اسی طرح اجزاء رطوبت مل کر پھر یہ سراجید بنتی ہے۔ یہ کہاں بنتی ہے؟ یہ پہاڑوں کے اوپر جو چوٹیاں ہیں، اکثر طور پہ ان چوٹیوں میں جو سراغ ہوتے ہیں، دراڑیں ہوتی ہے، تو وہاں سراغوں میں، دراڑوں میں یہ سراجید جو ہے وہ بنتی ہے، اور سراجید وہاں سے مل سکتی ہے۔ تو یہ کیسے لوگ حاصل کرتے ہیں اور کیسے اتارتے ہیں؟ تو یہ اسی علاقے کے لوگ جو زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں وہی لوگ اتار سکتے ہیں، وہی لوگ جا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اونچائی پہ جانا پڑتا ہے، بلندی پہ جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے لیے راستے بھی نہیں ہوتے، تو کئی تو تھوڑے سے آسانی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور بغیر کسی سہارے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اتار کے لے آتے ہیں۔ لیکن کئی جگہ بہت مشکل ہوتی ہے، بہت خطرناک جگہ ہوتی ہے، وہاں انسان بغیر کسی سہارے نہیں پہنچ سکتا۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی کو اتارتے ہیں تو رسیوں سے باندھ کر، تو اس آدمی کو اتارتے رسیوں سے باندھ کر، پیچھے کئی لوگوں نے وہ رسی پکڑی ہوتی ہے، تو جب رسیوں کے ذریعے وہاں اتارتے ہیں تو پھر وہ سراجید اتار کے پھر رسیوں کے ذریعے پھر دوبارہ اوپر لے جاتے ہیں۔ یعنی یہ بہت محنت کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ وہاں پڑی اور آپ لے آئیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی یہ کام کرتے وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں،
اور محنت کر کے اس کے بعد جا کر یہ صلاحیت ان کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ قدرتی چیز ہے. اور رب کائنات کی یہ قدرت ہے, یہ بلند و بالا پہاڑ یہ رب کائنات کی قدرتیں ہیں. پھر پہاڑوں میں چاندی, سونا, تانبے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ رب کائنات نے چھپا کے رکھا ہے. تو اسی طرح رب کائنات نے ان پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور سراغوں میں, دراڑوں میں صلاحیت کو بھی رکھا ہے. تو جب یہ حاصل کر لیتے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ پھر لے کے آتے ہیں, کیونکہ صلاحیت ظاہر ہے پہاڑوں کے ساتھ, پہاڑوں کی دیواروں کے ساتھ چمٹی ہے, تو اس میں مٹی بھی ہوتی ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی ہوتی ہے. تو جب یہ گھر لے کے آتے ہیں تو صاف کرتے ہیں. صاف کیسے کرتے ہیں؟ پانی لیتے ہیں, گرم پانی لینا چاہیے. گرم پانی لیکن وہ علاقے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے, ویسے بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے, اس لیے وہ گرم پانی لیتے ہیں. تو گرم پانی کسی برتن میں ڈالتے ہیں, کوئی بھی برتن ہو, پلاسٹک کوئی بھی ہو, تو وہ گرم پانی میں پھر وہ صلاحیت ڈالتے ہیں, جن کے ساتھ مٹی بھی ہے, کنکریاں بھی ہے, وہ صلاحیت ڈالتے ہیں, توڑ کے ڈالتے ہیں, کئی دن رکھتے ہیں. پھر اس پانی میں وہ چیزیں حل ہو جاتی ہے. پھر کئی دن یعنی 4 5 6 دن رکھنے کے بعد پھر وہ کپڑے سے چھانتے ہیں. تو پھر وہ جو مٹی ہوتی ہے وہ باہر رہ جاتی ہے, جو پانی ہوتا ہے وہ اندر برتن میں چلا جاتا ہے. پھر اگر پانی کے ساتھ پھر اگر تھوڑی موٹی مٹی گئی ہے دوبارہ پھر چھان لیتے ہیں, تاکہ وہ پانی صاف اندر چلا جائے, مٹی کے بغیر پانی چلا جائے. تو پھر دوبارہ جو ہے وہ چھاننے کے بعد وہ جو پانی ملتا ہے برتن میں, جو مٹی کے بغیر جو کپڑے سے چھان لیا ہے, تو وہ پانی, اس پانی کے اندر پھر صلاحیت ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس پانی کو دوبارہ پھر آگ پر رکھتے ہیں. تو اس پانی کو پھر آگ دیتے ہیں, پھر وہ پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے, جلتا ہے, اڑتا ہے غباروں کی شکل میں. تو پھر وہ پانی جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. تو جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو نیچے مادہ بیٹھ جاتا ہے, ایک مادہ پانی کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو جو پانی کے نیچے مادہ رہ جاتا ہے بس اسی چیز کا نام اصل صلاحیت ہے, وہ اصل صلاحیت ہے. تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے صلاحیت تیار ہے, اصل صلاحیت ہے. تو اب ظاہر کھانے کی بات آ گئی, تو یہ بہت زیادہ مفید چیز ہے, بہت زیادہ اس کے فائدے میں نے پچھلی ویڈیو میں 1 2 ویڈیو میں ان کے فوائد بیان کیے ہیں, لیکن پھر بھی مختصر وقت میں بیان کر دیتا ہوں. یہ جو ہے بہت زیادہ مفید چیز ہے. بہت زیادہ امراض میں صلاحیت کو استعمال کی جاتی ہے, اور بہت زیادہ امراض کے نسخوں میں بطور جز صلاحیت کو شامل کرتے ہیں. جسم کے جتنی دردیں, جسم کی جتنی دردیں ہیں, مطلب ہے کہ کمر درد, کندھوں کا درد, اور پٹھوں کا درد, اور ٹانگوں میں درد, ایڑیوں میں درد, پنڈلیوں میں درد, اور جوڑوں میں درد, چھوٹے جوڑوں میں درد, بڑے جوڑوں میں درد, دماغ میں درد, جسم کی کوئی بھی درد ہے, ہر درد کے لیے نہایت مفید ہے. اور ان دردوں کے نسخوں میں صلاحیت کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دماغ کی طاقت کے لیے, دماغی طاقت کے لیے, قوت مدافعت کے لیے, اور قوت حافظہ کے لیے, اور اگر کسی کو مثانے کا مسئلہ تو مثانے کو طاقت دینے کے لیے, اور اگر جناب والا کوئی شوگر کا مریض ہے تو شوگر کے مریض کے لیے بہت بہتر ہے. شوگر کے دوائیوں میں, نسخہ جات میں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ بہتر ہے. اب استعمال کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ ایسے کریں کہ اگر آپ 18 سال سے 40 سال کے تقریباً یہ عمر ہے, 18 سے لے کر 40 سال کے اندر, تو پھر آپ ایسے کریں, ایک چھوٹے چنے کی مقدار دودھ میں ڈالیں اور دودھ گرم کریں, جب ٹھنڈا ہو جائے تو آپ پی لیں. تو جو وہ عمر ہے 18 سے 20 سے 40 سال تک, یہ کم سے کم استعمال کرے, کبھی کبھی استعمال کرے, کبھی 2 دنوں کے بعد, کبھی 3 دنوں کے بعد, کبھی ہفتے میں 1 دفعہ. اور جو 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ صبح شام اس طرح استعمال کر سکتے ہیں, دودھ میں ڈال کر گرم کر کے اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے بھی آپ جناب والا کھا سکتے ہیں. نیم گرم پانی میں آپ ڈالیں, اس طریقے سے بھی آپ کھا سکتے ہیں. اور جو آپ کو اچھا طریقہ لگے, جو حکیم بتائیں, جو حکماء بتائیں, جو معالج بتائیں, اس طریقے سے آپ کھا سکتے ہیں. تو یہ صلاحیت کے بارے میں جو ضروری چیزیں اور مختصر چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہاں, جو لوگ
الرجی کے شکار ہیں الرجی والے مریض کو نہیں کھانی چاہیے، جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو بھی نہیں کھانی چاہیے، جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو بھی نہیں کھانی چاہیے، تو وہ ان کو ذرا احتیاط کرنا چاہیے۔ باقی جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ گرم ہے اور یہ خشک ہے، گرم میں درجہ دوم اور خشک میں بھی درجہ دوم یہ رکھتی ہے یہ جو سراجیت ہے، تو یہ گرم بھی ہے اور خشک بھی ہے، یہ سراجیت کا جو مزاج ہے تاثیر ہے یہ وہ ہے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے عاجلہ عطا فرمائے، رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے اگر آپ پرانے جو ہے وہ ناظرین ہیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بٹن کے جو ہے اس پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔